وزیر اعظم نواز شریف نے انکشاف کیا تھا کہ سال 1991 میں جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو پاکستان کی فوج کے دو سینئر ترین جرنیلوں نے انہیں حکومت کی سرپرستی میں منشیات کی اسمگلنگ کا مشورہ دیا تھا۔ جی ہاں، منشیات کی اسمگلنگ کا مشورہ۔ نواز شریف کو یہ مشورہ دینے والے دو سینئر ترین جرنیل کون تھے اور کیوں وہ منشیات کی اسمگلنگ کے لیے ملک کے وزیر اعظم سے اجازت مانگ رہے تھے؟ میرا نام ہے طارق متین اور آج کی الگ بینٹری میں اس اہم ترین کہانی کو آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات کے ساتھ ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں جرنیلوں کے ذریعے وارد ہوئے، یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی، مگر پھر یہی نواز شریف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کبھی ہاں اور کبھی نہ کے تعلق میں جڑے رہے۔ کبھی محبت کبھی نفرت کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ کہانی ہے 1991 کی، جب میاں نواز شریف نے پہلی بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا۔ نواز شریف کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ سے تعلقات کشیدہ تھے اور یہ خبریں زمانے زدے عام تھیں۔ نواز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کے درمیان پہلا اختلاف اس وقت ہوا جب عراق نے کویت پر حملہ کر دیا تھا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے 5000 فوجی جوان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ خلیج کا بحران عروج پر پہنچا تو پاکستان کے عوام نے صدام حسین کے حق میں اور امریکہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے، جن سے متاثر ہو کر اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے 2 دسمبر 1990 کو صدام حسین کی حمایت میں بیان جاری کر دیا۔ 28 جنوری 1991 کو جنرل مرزا اسلم بیگ نے فوجی افسران سے ایک خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے عراق پر حملے کا مقصد ان ریاستوں کو تباہ کرنا ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے کہا کہ عراق کے بعد ایران کی باری آئے گی اور ایک دن پاکستان بھی امریکہ کے انتقام کا نشانہ بن سکتا ہے۔ عبدالقیوم نظامی کی کتاب ہے جرنیل اور سیاستدان تاریخ کی عدالت میں۔ ساتھ ہی سینئر صحافی سہیل وڑائچ کی کتاب غدار کون میں سہیل وڑائچ نے مختلف انٹرویوز کو کتاب کی شکل میں ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب میں میاں نواز شریف نے سہیل وڑائچ کو بتایا کہ ان کے پاس 2 سینئر ترین جرنیل آئے اور ان سے کہا کہ مالی مشکلات ہیں جس کے حل کے لیے منشیات اسمگل کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ سہیل وڑائچ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 171 اور صفحہ نمبر 172 پر میاں نواز شریف کی گفتگو کا وہ حصہ شائع کیا گیا ہے جس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے انکشاف کیا تھا کہ 2 سینئر ترین جرنیلوں نے منشیات سرکاری طور پر اسمگل کرنے کی تجویز دی اور میاں نواز شریف کہتے ہیں انہوں نے تجویز کو رد کر دیا تھا۔ نواز شریف نے یہ انکشاف سہیل وڑائچ کے ایک سوال کے جواب میں کیا۔ سہیل وڑائچ نے پاکستان کی ایجنسیز کی منمانیوں سے متعلق سوال کیا تھا۔ سہیل وڑائچ نے نواز شریف سے پوچھا تھا کہ پاکستان کے بیشتر وزرائے اعظم کو یہ شکایت رہی ہے کہ خفیہ ایجنسیاں ان سے بالا ہی بالا سارے کام کرتی ہیں، اس حوالے سے آپ کا تجربہ کیا رہا؟ سہیل وڑائچ کے سوال کے جواب میں نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان میں خفیہ ایجنسیز بہت منظور ہو چکی ہیں، صدر اور وزیر اعظم کو بتائے بغیر کام کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی یہ تصور نہیں ہے کہ خفیہ ایجنسیز حکومت کی اجازت کے بغیر کام کریں، کیونکہ آپ دنیا میں یا ملک کے اندر جو بھی کارروائی کریں اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے اور حکومت کو ہی دنیا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ کتاب غدار کون کے مطابق میاں نواز شریف نے اسی سوال کے جواب میں
مزید کہا تھا کہ پاکستان میں غلط کام کو خفیہ ایجنسیز کرتی ہیں اور جواب دہی حکومت کی ہوتی ہے، جسے ان معاملات کا علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف نے مثال دی کہ میرے دور حکومت میں ایک بار 2 سینئر ترین فوجی جرنیل ملنے آئے۔ میٹنگ شروع ہوئی تو ایک جنرل نے کہا کہ ملک کی معاشی حالت سنوارنے کے لیے منشیات کو حکومت کی سرپرستی میں بیرون ملک بھجوایا جائے، ہیروئن برآمد کر کے ملک کی معاشی حالت بدلی جا سکتی ہے۔ نواز شریف کے بقول انہیں فوجی جنرل کی اس تجویز پر زبردست حیرانی ہوئی۔ انہوں نے سختی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف کے مطابق ان کے لہجے کی اس تلخی کی وجہ سے تجویز دینے والے جرنیل نے جھینپتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تو صرف تجویز ہے۔ نواز شریف نے مزید بتایا تھا کہ ساتھ بیٹھے دوسرے جرنیل نے کہا تھا کہ تمام ترقی یافتہ ملکوں نے کالے دھن کے ذریعے ہی ترقی کی ہے، انگلینڈ ہو یا سوئٹزرلینڈ، یہ سب کالے دھن سے ہی امیر ہوئے تھے۔ اگرچہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اپنے اس انٹرویو میں منشیات کی اسمگلنگ سرکاری سطح پر کرنے کا مشورہ دینے والے دونوں فوجی جرنیلوں کا نام نہیں لیا تھا اور ان سے متعلق کہا تھا کہ وہ سینئر ترین فوجی جرنیل تھے، تاہم بعد میں سینئر کالم نگار اور دانشور قیوم نظامی نے اپنی کتاب جرنیل اور سیاستدان تاریخ کی عدالت میں لکھا کہ وہ جرنیل اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اور اس وقت کے DJISI اسد درانی تھے۔ اس حوالے سے قیوم نظامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نواز شریف کے بقول 1991 کے آغاز میں جنرل مرزا اسلم بیگ اور DJISI جنرل اسد درانی نے ان سے ملاقات کی تھی اور فوج کی حساس نوعیت کی خفیہ سرگرمیوں کے لیے فنڈز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈرگ ٹریڈ میں ملوث ہونے کی اجازت طلب کی تھی اور ساتھ ہی یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ آپریشن انتہائی خفیہ رہے گا۔ کتاب میں مزید کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے دونوں جرنیلوں کے اس منصوبے کی منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ قیوم نظامی کے مطابق جنرل مرزا اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی دونوں نے نواز شریف کے اس الزام کو بے بنیاد کہہ کر مسترد کر دیا تھا۔ دوستو، بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ 2 جرنیل غلط تھے جو منشیات اسمگل کرنا چاہتے تھے، جبکہ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق نواز شریف نفرت میں مبتلا ہو کر 2 جرنیلوں کے خلاف بہت بڑا الزام لگا رہے تھے۔ سچ کچھ بھی ہو، پاکستان کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ان کو جان کر منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ یہی نواز شریف تھے جن کے لیے پاکستان میں IJI بنائی گئی تھی، اور یہی نواز شریف تھے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کالا کوٹ پہن کر عدالت جانا قبول کیا تھا، مگر یہ بھول گئے تھے کہ اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے میثاق جمہوریت کر رکھا تھا۔